ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیات 97 اور 98۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے کہ جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے النجوم ستاروں کو، لتہتدوا بها تاکہ تم راستہ تلاش کرو ان کے ساتھ، فی ظلمات البر والبحر خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، قد فصلنا الآیات یقیناً ہم نے نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی ہیں، لقوم یعلمون جاننے والی قوم کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے کہ جس نے انشأکم تمہیں پیدا کیا ہے، من نفس واحدۃ ایک ہی جان سے، فمستقر تو پھر ٹھہرنے کی جگہ ہے، ومستودع اور سونپے جانے کی جگہ ہے۔ قد فصلنا الآیات یقیناً ہم نے بیان کر دی نشانیاں، لقوم یفقہون سمجھنے والے قوم کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید ربوبیت کے ہی دلائل بیان فرما رہے ہیں۔ تو ان آیات میں سب سے پہلے آیت نمبر 97 میں یہ بات ہوئی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے ستاروں کو بنایا ہے، اور فرمایا لکم تمہارے لیے بنایا ہے، یعنی تمہارے ستاروں کے ساتھ جو فوائد منسلک ہیں اور وابستہ ہیں ان میں سے ایک کیا ہے کہ تم سفر کرتے ہو، اور یہ تمہارا سفر خشکی میں بھی ہوتا ہے، سمندروں میں بھی ہوتا ہے، اور ان ستاروں کو دیکھ کر تم اپنی سمت متعین کرتے ہو۔ تو ایک تو فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا، اور قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا زینا السماء الدنیا بمصابیح، آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا۔ تو یہ آسمان دنیا کی خوبصورتی کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستارے بنائے ہیں۔ اور ایک فرمایا کہ رجوما للشیاطین، یہ شیاطین جب ایک حد سے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب وہ ان کے اوپر آ کے گرتا ہے اور ان کو جلا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کے فوائد جو انسانوں کے ساتھ منسلک ہیں، اور اسی طرح اور جو فوائد ہمیں نظر آتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ کیونکہ پچھلی آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ایسی قوم کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ستاروں کی بات کرتی ہے، تو انہوں نے ان ستاروں میں اپنے معاملات کو داخل کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے معاملات ستاروں کے ساتھ وابستہ ہیں، ہماری خوشی غمی، ہمارے اوپر کوئی اگر تنگی آئے یا فراخی آئے، ہماری تقدیر کا اچھا ہونا یا برا ہونا، وہ ان ستاروں کے ساتھ منسلک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں وہ نفی کر دی ہے کہ اس طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ستاروں کے ساتھ نہیں جوڑی۔ یہ ستارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنائے ہیں۔ تو 3 فوائد وہ یہاں اور 3 مقاصد قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ تم سفر میں ستاروں کو دیکھ کر اپنے سفر کی منزل کا تعین کرتے ہو۔ تو ایک تو اس میں شرک کا بھی رد ہو گیا کہ جو ستاروں کے ساتھ اس طرح کی باتیں منسوب کرتے تھے۔ تو دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جادو کا ایک حصہ ہے، تو جس نے بھی ستاروں کا علم حاصل کیا اس نے جادو کا ہی ایک حصہ حاصل کیا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی نجومی کے پاس گیا اور اس نے اپنا ہاتھ اسے دکھایا اور اس کی باتوں پر اس نے یقین کر لیا، تو اس نے جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اس کا انکار کر دیا۔ تو یہ عقیدہ توحید کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹانا، اگر انسان ان ستاروں کے ساتھ اپنی تقدیر کو منسلک کر لے تو یہ ثابت ہو جاتا ہے انسان کفر میں بھی اور شرک میں بھی
اور جادو کے ایک حصے میں چلا جاتا ہے۔ تو ایسی باتوں پر بالکل یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کا ستارہ گردش میں ہے اور کون سا ستارہ ہے، تو اس کا پھر تعین کر کے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آنے والے حالات آپ کے کیسے رہیں گے، تو یہ سب شرکیہ کام ہے۔ تو فرمایا کہ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے جو نشانیاں ہیں نا تمہارے سامنے بنائی ہیں وہ تفصیل سے بیان کی ہے، اور اس میں تمہیں کوئی مغالطے میں نہیں رکھا، شک میں نہیں رکھا کہ تم ڈھونڈتے پھرو کہ یہ آسمان کیوں بنا ہے، یہ ستارے کیوں بنے ہیں، یہ سورج کیوں بنا ہے، یہ چاند کیوں بنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنایا ہے تو کہا میں نے بنایا ہے، اور کس لیے بنایا ہے یہ بھی بتا دیا۔ تو اسی بات کو انسان مان لے تو اللہ کے قریب رہے گا، اور اگر فلسفے کی بنیاد پہ اس کو سمجھنا چاہے گا، عقل کی بنیاد پہ سمجھنا چاہے گا، تو بہت سی ٹھوکریں کھائے گا۔ قرآن جو ہے نا یہ بہترین رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اس میں جو انسان کے نیچے ہے اور جو اوپر ہے، اللہ نے ہی یہ چیزیں بنائی ہیں اور اس کا مقصد بھی بتا دیا، اور فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسان تجھے میں نے پھر کس لیے بنایا ہے؟ تو انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد بھی اللہ نے بتا دیا ہے، تاکہ یہ ادھر ادھر نہ جائے اور تلاش کرتا پھرے کہ مجھے پیدا کیوں کیا گیا ہے، انسان کو کیوں بنایا گیا ہے، لائف کس چیز کا نام ہے، لوگ تلاش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک آیت میں بتا دیتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنے خالق، مالک اور رازق کو پہچان لو کہ اللہ رب العزت ہے، تمہاری زندگی کا مقصد حل ہو جائے گا، تمہارا مقصد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کے احکامات کو مان لو۔ فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تو یہ جاننے والے لوگ ہیں، ان کے سامنے ہم نے اپنی آیات کھول کھول کے بیان کر دی۔ تو مقصد کیا ہے کہ یہ مجھے پہچان لیں۔ اور فرمایا کہ آیت نمبر 98 میں کہ تم کہتے ہو کہ یہ انسان بنا کیسے ہے، اپنے متعلق بھی تم غور و فکر کرتے ہو۔ تو کچھ لوگ تو بہت دور چلے گئے نا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جانوروں سے ہی آگے ایک انسان کی شکل سامنے آئی ہے، اور جانور نے اپنے ارتقائی مراحل طے کیے، اس میں شعور بھی آ گیا، اس میں سمجھ بوجھ بھی آ گئی، اس میں ساری قوت بھی آ گئی، تو یہ انسان جو ہے نا یہ جانوروں سے آگے اس نے یہ شکل دھاری ہے۔ تو دیکھیں جب قرآن کی رہنمائی سے انسان دور ہوا ہے تو وہ پھر شیطان کے ہتھ کنڈے اس میں پھنس جاتا ہے، شیطان اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ اللہ سے انسان کو دور کر کے اپنے پیچھے لگا دے، اور یہی وہ وسوسے ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر لوگ جو ہے ایک دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بنایا ہے ایک جان سے، اور اس کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر بھی کیا ہے کہ وہ جان کون ہے، وہ آدم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، تو اس میں قوت بھی آ گئی، اس میں عقل بھی آ گئی، اس میں شعور بھی آ گیا، اور صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ودیت کر دی، اور پھر آخر کار جو ہے نا یہ ساری صلاحیتیں پروان چڑھتی گئی، اور پھر آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حوا کو بنا دیا۔ اما حوا اور آدم علیہ السلام ان دونوں سے پھر آگے ان کی ذریت کو بنا دیا، اور اسی کے ہم اولاد ہیں سارے انسان، یاجوج ماجوج بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی انسان کو بنایا ہے اور دنیا میں بسایا ہے۔ سادہ سی بات ہے، یہ ایمان ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں انسان سے چھپائی نہیں ہیں، اس کو بتا دی ہیں کہ یہ دنیا میں جائے گا، یہ دیکھے گا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے، کس لیے آیا ہوں، تو یہ کہیں بھٹک نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے اس کو آگاہ کر دیا ہے اپنے انبیاء کرام کے ذریعہ سے۔ تو جو نبی سے پیچھے ہوگا، جو اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہدایت سے پیچھے ہوگا، وہ لازماً گمراہ ہوگا، تو ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ تو ایک ٹھوس دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، واضح نشانی ہے، جو بندہ اس کے ساتھ منسلک ہے
اور اللہ کے احکامات کے مطابق رسولوں پر ایمان لاتا ہے، ان کی وحی کے مطابق پابند رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم پر ہے۔ تو انسان آج جدت کے نام پر اور جدید تعلیم کے نام پر گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہی وہ تعلیم ہے جو 1400 سال پہلے اتری ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی ہر دور میں جدید رہے گی، اور اسی کے ساتھ ہی دماغ بھی معطر ہوگا، سوچ میں نکھار آئے گا، پاکیزگی آئے گی، طہارت پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر طہارت ذریعہ کرنے کا کوئی نصاب بنا لیا جائے یا نجات حاصل کرنے کا کوئی نصاب بنا لیا جائے تو وہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ انسان کو ایسی دلدل میں پھینک دے گا کہ اس کا نکلنا مشکل ہو جائے۔ تو اصل چیز یہی قرآن اور حدیث کا علم ہے، یہ پرانا نہیں ہوگا کبھی بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی ملت پر اور ایسے دین پہ چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی روشن ہیں۔ یعنی اتنا واضح دین ہے، عقائد واضح ہیں، اعمال واضح ہیں، عبادات کا ایک نظام ہے، معاملات کا ایک نظام ہے، سب کچھ واضح ہے۔ حلال کیا ہے وہ بتا دیا گیا ہے، حرام کیا ہے وہ بتا دیا گیا، آداب بتا دیے گئے ہیں۔ تو ساری چیزیں واضح کر دی گئی ہیں، اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، کوئی نقص نہیں، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ یہ مکمل شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور قیامت تک یہ رہے گی، اور اس پر چلنے والے بھی قیامت تک رہیں گے اور محفوظ رہیں گے ہر فتنے سے جو اس قرآن و حدیث کے مطابق چلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہر طرح سے گارنٹی دے دی ہے، جو بندہ اس کے ساتھ منسلک ہے صراط مستقیم پر ہے وہ۔ تو یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے تاکہ انسان گمراہ نہ ہو۔ تو وہاں کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، اور پھر انسان کا ایک رہنے کی جگہ اور اس کا ٹھکانہ ہے، تو یہ کچھ مراحل طے کرتا ہے، یہ انسان کچھ مراحل طے کرتا ہے۔ اب اگر ہم موجود ہیں یہاں تو یہ ایک زمانہ ہے، اس کے پیچھے بھی ہمارے زمانے ہیں۔ تو جہاں جہاں انسان رہتا ہے وہ اس کا ٹھکانہ ہے، اور مرنے کے بعد جہاں جہاں انسان کے ذرات ہیں اور اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، اس کی روح جا چکی ہے، وہ مستودع ہے، یعنی سونپے جانے کی جگہ۔ تو مرنے کے بعد جہاں جہاں اس کی روح اور جہاں اس کے ذرات ہیں وہ سونپی ہوئی جگہ اس کو، یعنی ایک ایسی جگہ دے دی گئی ہے جہاں وہ سونپ دیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے اس کا ایک ٹھکانہ ہے، روح کا ایک ٹھکانہ تھا، وہاں سے روح آ گئی، جسم کا ایک ٹھکانہ تھا، وہاں سے جسم آ گیا، اور پھر یہ آگے بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے مراحل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک قانون کے مطابق انسان طے کرتا ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتا، یا اس نظام کو کوئی چینج کرنا چاہے نہیں کر سکتا، اسی کے مطابق ہی وہ زندگی بسر کرے گا۔ پر فرمایا کہ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، جو سمجھنا چاہتے ہیں نا اپنے اس نظام کو، تو ہم نے تو سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ تو یہ ہے قانون قدرت اور قانون رب العالمین اور نظام رب العالمین۔ فرمایا کہ تم اس سے باہر کیسے نکل سکتے ہو، یا اس کو چینج کر کے دکھاؤ، یا کسی کے پاس کوئی طاقت ہو، کوئی قدرت ہو، نہیں کوئی ہاتھ ڈال سکتا اللہ کے نظام پر۔ اللہ کے نظام کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حساب سے چلایا ہوا۔ تو یہ ہے عقل مند لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ اللہ کی قوت کو سمجھ جائے، اللہ کے اختیار کو سمجھ جائے، اور اسی کو ہی اپنا خالق، مالک، رازق، اور اسی کے سامنے جھکے، اسی کی عبادت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔